نے جو منزلیں طے فرمائی، اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا، زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی۔ بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا، وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا، پیشانی آدم میں جگمگا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی، سنبھالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی، روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے
تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیش کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیش کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی۔ سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، ان کی الگ سے تربیت کی، الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا، اور پھر یہ کہتے رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کا جو نکاح ہوا اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے، بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے، صرف ان کی شریعت میں، باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیش کا نکاح کیا۔ شیش علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیش علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بھی شیش علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کا جب نکاح ہوا وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں، جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا، معلوم بھی ہوتا تھا۔ میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے۔ اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا، ہر زمانے کی بات یہ ہے، اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی۔ ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی، اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا وہ دلہن بن کر کیا تھی۔ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے، قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں۔ نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیش کی جبین میں، جبین شیش سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے قینن کی جبین میں، اور یہاں قینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا۔ محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے، متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا۔ لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی، اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا۔ سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا، شالخ سے پھر عیبر میں آیا، عیبر سے یہ نور فالخ میں آیا، فالخ سے یہ راعو میں آیا، راعو سے یہ صاروخ میں آیا، صاروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا، ناحور سے پھر تارح میں، تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی۔ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، سارہ سے بھی ہاجرہ سے بھی۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا سلام اللہ علیہا، حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل میں آ گیا۔
اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ تمہیں معلوم ہوگا. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا جاؤ اپنے بیٹے کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مینا کے مذبح خانے میں لائے اور ہاتھ پیر باندھ کر کے, کیا ان کی گردن پر چھری نہیں چلائی تھی؟ ہر بقرعید کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں. گردن پر چھری چلائی, نہ چلی. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چلائی, پتھر ٹکڑے ہو گیا. پھر گردن پر چلائی, نہیں چلی. عشاق مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. نور مصطفیٰ امانت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ابھی موجود تھا. اسے کائنات میں فرش گیتی میں آنا تھا. اب سنو, اور اس نور مصطفیٰ کی منزلیں, اس کا سفر اللہ رب العزت نے پاک اسلاب میں رکھا, پاک پشتوں میں رکھا, پاک ماؤں کے رحم میں رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نابت میں آیا, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے تیرہ میں آیا, تیرہ سے ناحور میں آیا, ناحور سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان میں آیا, عدنان سے پھر معد میں آیا, معد سے نزار میں آیا. یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں. ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں, علیہ السلام کہیں, اللہ ان پر سلامتی بھیجے. اب میں نے سنایا عدنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں طے کرتا ہوا تشریف لایا. عدنان سے پھر معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, جن کو قریش کہا جاتا ہے, قریش سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں, قصی سے عبد مناف میں یہ نور آیا. عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا ہاشم کی جبین پاک میں آیا. سیدنا ہاشم سے منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نور سیدنا عبد المطلب میں آیا. عبد المطلب کی پیشانی سے یہ منتقل ہو کر آپ کے فرزند ارجمن سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا. سیدنا عبداللہ کی جبین مبارکہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے رجب کے مہینے میں بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں آیا. سیدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ رجب کے مہینے میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا. 9 ماہ ان کی ماں کو سعادتیں بخشتا رہا, 9 ماہ ان کی ماں کو عروج بخشتا رہا. نہ کوئی درد, نہ کوئی کرب, نہ کوئی فکر. بی بی آمنہ کو ہر طرح کے دردوں سے آزادی تھی, بلکہ انہیں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا. یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پہ جلوگار ہوا. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا, صبح شب ولادت. میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ منزلیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شجرہ نسب بڑی برکتوں والا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے رسول, ہم نے آپ کے نور کو, آپ کے نطفے کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. سجدہ کرنے والوں میں رسول پاک کے نور کو رکھا گیا.